بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام لیٹس آسک وتھ کے آر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف رفیق. اور ناظرین, آج میں موجود ہوں گورنمنٹ مونوٹیکنک انسٹیٹیوٹ کوثار کے اندر, اور میرے ساتھ موجود ہیں شہر حیدرآباد کی ہر دل شخصیت, چیمبر آف کامرس کے بھی جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور اس انسٹیٹیوٹ کے بھی جو ہیں وہ چیئرمین ہیں, جناب اویس خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو ایک بہترین پروگرام آج یہاں اے پی ایم ایس او نے سجایا ہے, اور چونکہ اس میں آپ کا بھی ایک بڑا کار خیر ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی سنی آپ کی اسپیچ, آپ نے بہت سارے جو لوگ آئے ہوئے ہیں, جو ٹیم کے ممبرز ہیں, جو کمیٹی کے لوگ ہیں, ان کو بھی کافی آسانیاں دی ہیں کہ آئیں, چیمبر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس پروگرام کے حوالے سے فرمائیے. میں سب سے پہلے اے پی ایم ایس او کی جو چیپٹر ہے ہمارے حیدرآباد کے جتنے بھی دوست ہیں, ان کے انچارج اور ان کے نیچے جتنی بھی ٹیم کام کر رہی ہے, شاندار سیمینار انہوں نے جو یہاں پہ منعقد کیا ہے, اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اس طرح کے سیمینار وہ وقتاً فوقتاً, کیونکہ ہماری لوگوں کو, ہمارے بچوں کو, یوتھ کو کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. ایک بار وہ پریکٹس رہنی چاہیے, ایک بار کا نہیں ہوگا. تو میں ان سے امید کرتا ہوں کہ یہ آگے کنٹینیو رکھیں گے. اور میں نے جی اس پہ ان کو کہا ہے کہ حیدرآباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا سیکریٹریٹ کانفرنس ہال وہ ان کے لیے حاضر ہے. وہاں پہ بھی تقریباً 100 لوگوں کی وہاں پہ کیپیسٹی ہے, اور لوگ آ سکتے ہیں. تو وہ ان کے لیے حاضر ہے, وہ جب چاہیں وہاں پہ آ کے کانفرنس روم میں اپنا پروگرام منعقد کریں, تاکہ ہمارا یہ یوتھ ہے, ہمارے ہی بچے ہیں, ہمارا ہی اثاثہ ہے جو اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں محمود احمد چوہان صاحب, پریزیڈنٹ ہیں گسٹا کے, اور اس خاص سیمینار کے, جو کہ بہت خوشی کی بات ہے شہر حیدرآباد کے لیے کہ اتنا پیارا جو ہے وہ سیمینار رکھا گیا, اور اس سے جو ڈراپ آؤٹ بچے ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے. اس کا ٹیکنیکل سائڈ کیا ہے وہ جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, ٹیکنیکل سائڈ سے مراد میری یہی ہے, کیا کورس کرائے جا رہے ہیں, کیا ایج لمٹ ہے, کون سی کلاس سے بچہ ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے بیسیکلی تو میٹرک پاس بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ پاس کر آتے ہیں, پھر یہاں پر ایڈمیشن لیتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے آج جو دیکھنے میں آئی ہے اے پی ایم ایس او کے حوالے سے جو پروگرام ہوا ہے, اور بالادی صاحب نے اپنے خدمات پیش کیے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے جو پرنسپل ہیں, تو انہوں نے یہ آفر کیے کہ جو بچے 8ویں پاس کر آئیں گے تو وہ یہیں سے جو ہے ان کو میٹرک بھی کرائیں گے ہمارے سندھ بورڈ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکنیکل میں جو انرول کرا دیں گے, اور ٹیکنیکل بورڈ سے جو ہے وہ ایک ڈپلومہ ان کو وہ دلوا دیں گے میٹرک تک جو ہوتا ہے. اس کے بعد میٹرک کے بعد پھر وہ ایسوسیٹ ڈپلومہ ہوتا ہے. اچھا, وہ ڈگری جو ان کی ایکویلنٹ ٹو میٹرک کہلائے گی؟ دیکھیں, وہ جو ایکویلنٹ ٹو میٹرک تو نہیں کہلائے گی. میٹرک کی جو ڈگری ہے وہ تو یہ لیں گے ہمارے ٹیکسٹ بورڈ کا, جو ہمارا جو ایجوکیشن بورڈ ہے اس سے کریں گے پاس آؤٹ. لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ڈپلومہ ایک کرائیں گے جو ڈپلومہ کہلائے گا. اور میٹرک کے بعد جو ایڈمیشن ہوگا اس انسٹیٹیوٹ میں ان کا باقاعدہ, تو وہ پھر ان کا ہوگا ایسوسیٹ ڈپلومہ جو 2.5 سال کا ہوتا ہے کورس. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے, شاندار ہے. میں اے پی ایم ایس او کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ایم کیو ایم کے ہمارے ڈسٹرکٹ ممبر ہیں مرتضیٰ قائم خانی صاحب, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, حماد رضوان صاحب نے, دونوں نے, تو خوش ہوئی دیکھ کر. اچھا ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ قائم خانی صاحب, اور ایک گورنمنٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی ہیں, اور وہ آج اپنے طالب علموں کے ساتھ یہاں موجود ہیں اس سیمینار کے اندر. آئیے اس سیمینار کی کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ مرتضیٰ صاحب سے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, اس پروگرام کے حوالے سے فرمائیے, خاص طور پہ آپ اپنے طالب علم کو بھی یہاں لے کر آئے ہیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ 8ویں جماعت کے بعد سے یہ جو ہنرمندی کا ایک پروگرام یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, کتنے وہ مستفید ہوں گے اس پروگرام سے, اور ان کو آنے والی آگے کی جو زندگی اس میں کتنی آسانی ملے گی؟ کاشف صاحب, یہ میرے پاس 2 دن پہلے اے پی ایم ایس او سیکٹر حیدرآباد کے حماد رضوان صاحب اور ان کے ٹیم جو ہے وہ میرے پاس اسکول میں تشریف لائے تھے کہ ہم جو ہے اس طرح سے ایک ٹیکنیکل جو ہے مونو ٹیکنیکل کالج ہے, اس کے اندر 8ویں پاس سے جو ہے نا جنہوں نے بچوں نے پاس کیا ہے ان کو بھی ہم داخلہ دینے کو تیار ہیں. ہم نے آگے بات کی ہے پرنسپل سے اور ان سے, تو اب 8ویں کے بعد بھی وہ داخلہ دیں گے. میں نے ان سے اسی وقت یہ کہا تھا کہ آپ تو میرے لیے اور اس علاقے کے ان لوگوں کے لیے, ان بچوں کے اور ان کے والدین کے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں. اے پی ایم ایس او میں کئی سالوں سے یہ دیکھتا تھا کہ میرے پاس سے اسکول سے جب بچہ 8ویں پاس کر کے جاتا تھا تو وہ
किसी दुकान पर मुझे काम करता हुआ नज़र आता था। कोई मोटर मैकेनिक मोटरसाइकिल पंचर, किसी रेहड़ी के ऊपर प्लेटें धो रहे हैं, चाय की होटलों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि हमारे बच्चे देखें किस तरह आला तालीम के लिए जो है हम उनको आगे भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमारे वसाइल हैं, लेकिन अगर इनके माँ बाप के वसाइल नहीं हैं तो ये इनके साथ बड़ी ज़्यादती, मुझे दिली तौर पर ये बड़ा अफसोस रहता था इस बात का। और मैं इस तलाश में था कि ये जो पॉलीटेक्निक कॉलेज है ये मैट्रिक के बाद दाखिला देते हैं, ये काश के ये 8वीं के बाद ही देते तो ये बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होते। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर अलीम खानज़ादा साहब, और इस प्रोग्राम के इस सेमिनार के मेहमान खुसूसी भी हैं, और इनका सियासत के साथ साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है एजुकेशन के साथ। तो ज़ाहिर है ये प्रोग्राम जो सारा आज तरतीब दिया गया था वो रिलेटेड टू एजुकेशन था। तो टेक्निकल सवाल प्रोफेसर साहब यही है कि ये तो एक हकीकत है शहर हैदराबाद में मैट्रिक से नीचे के लिए बच्चों के लिए जो ड्रॉप आउट हो जाते थे उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम तरतीब आज तक नहीं दिया गया। तो ये ख़ास सेहरा तो APMSO को जाता ही है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट को भी जाता है। इस हवाले से फरमाइए। जी देखें, ये गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज जो है कोसार में जिस वक्त हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये एक बहुत ही पुराना इदारा है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस मकासद के लिए ये इदारा कायम किया गया उस तरह से ये प्रमोट नहीं हुआ। ये मैं बहुत खुश हुआ कि इस वक्त हमारी APMSO हैदराबाद उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इस इदारे की जो इंतज़ामिया हैं, यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं, उन्होंने ख़ास दिलचस्पी ली और हमने आज से एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है कि वो बच्चे जो क्लास 8 तक तालीम हासिल करते हैं उसके बाद वो जनरल मैट्रिक की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनको ये आज काउंसलिंग के ज़रिए राग़िब किया गया कि वो 8वीं के बाद 9वीं और 10वीं जो है अपनी इस इदारे में टेक्निकल एजुकेशन के साथ तालीम हासिल करें। तो अब आप देखें कि वो स्टूडेंट जो इस दायरे में नहीं होता और जो मैट्रिक टेक्निकल के साथ करता है, तो वो आप देखें कि जो मैट्रिक टेक्निकल के साथ करेगा उसका वेटेज ज़्यादा होगा, वो ऑलरेडी स्किल्ड हो चुका होगा अपने 2 साल के अंदर। और इस वक्त यहाँ तालीम का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि मोस्टली जो टेक्निकल इदारे हैं वो CBT बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज़ करा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, जिसमें 80% प्रैक्टिकल होता है और 20% थ्योरी होती है। तो थ्योरी तो ज़ाहिर है बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो साथ के साथ जब 80% वो प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो अब आप देखें कि फील्ड के माहिर हो जाएंगे वो। ये सेमिनार हो गया जी, और बहुत अच्छा हुआ, ऑडियंस भी आई और हमारे जैसे मीडिया के लोग भी आए, उन्होंने कवर कर लिया, चैम्बर्स लेकिन चैम्बर के भी लोग भी इसमें थे। लेकिन अब इसको आगे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगा, क्योंकि जाहिर है ये लोगों को बताना पड़ेगा, जाकर वालिदैन तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी। देखें, जब नए प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जाते हैं जिसकी फैमिलीज़ में, जिसकी पेरेंट्स में आगाही नहीं होती, तो उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है कि डोर टू डोर जो है ना पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ टीमें जाएंगी और एडमिशन के हवाले से जैसे आज ये बच्चे जितनी तादाद में यहाँ आए, इसको मैं बैच 1 करार दूंगा, बैच 2 भी स्टार्ट होगी, बैच 3 भी स्टार्ट होगी, और एक ऐसी स्टेज आएगी हमारे जो भी इस वक्त आए हुए थे स्टेक होल्डर चैम्बर्स के आए हुए थे, आपके कुछ गस्टा एसोसिएशन वहाँ से आए हुए थे, स्टेटा के नुमाइंदे आए हुए थे, तो इन सब मिलकर जो है हम एक मैकेनिज़्म डेवलप करेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं और दर हकीकत तो आज का प्रोग्राम इनके लिए ही सजाया गया था कि जो स्टूडेंट 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास से ड्रॉप आउट होने के बाद वो तालीम की तरफ नहीं जाता, और अगर वो कोई स्किल किसी शॉप पर सीखने की कोशिश भी करता है तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, 4-5 साल उसको सिर्फ चाय पानी पे लगाया जाता है। तो ये इस इंस्टीट्यूट ने ख़ास तौर पर, और ये पीछे बैनर भी आप मेरे देख रहे हैं APMSO का, क्योंकि इन्होंने इसके लिए एक इनिशिएट किया, फिर इदारों से बात की, और आज जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। तो इसी हवाले से कि जो ड्रॉप आउट होने से पहले बच्चा कोई स्किल सीखना चाहता है तो उसको एक सर्टिफिकेट की मद में इस इंस्टीट्यूट में दिया जा सकता है। तो इसी तरह एक बच्चा मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? महद बुरहान। महद बुरहान। अच्छा, महद कौन सी क्लास में है? मैं 8 क्लास में हूँ। 8 क्लास में।
تو آج کے سیمینار میں کیا سیکھا آپ نے, کیا سمجھا ہے آپ کو؟ میرا ایک خواب تھا کہ میکینیکل انجینئر بنوں, مگر پھر یہ پہلے یہ میٹرک کے بعد سے ایڈمیشن ہوتے تھے, مگر ہمیں اس سال سے 8 کے بعد سے مڈل کے بعد سے شروع کرنا ہے, تو ہمارے بہت بڑا خواب پورا ہوگا, جیسے کہ ہمارے پاس ایک اسکل ہوگی میکینیکل انجینئر کی پہلے. نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا دوسرا یہ کہ کس پروگرام کو آپ کرنا چاہتے ہیں, مطلب کون سا اسکل ہے جو آپ نے مائنڈ میں سوچا ہو؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں میکینیکل انجینئر بننا چاہتا تھا, تو کون سا پروگرام ہے جو آپ اس میں کریں گے, کچھ سوچا ہوا ہے کچھ؟ میکینیکل انجینئر میں یہ مشینوں کی جو ہوتی ہیں, جو وہ اس کی ریپیئرنگ کا کام جیسے کرنا چاہتا ہوں میں. آج کی اس پروگرام کے روح رواں جناب حماد رضوان میرے ساتھ موجود ہیں اور APMSO کے سیکٹر انچارج ہیں. میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ میں آج اس پروگرام میں آیا, اور آ کر میں نے جب یہاں دیکھا ہے تو کچھ بیک کیمرہ بھی میں نے ان سے سوال کیے ہیں جو کہ سخت تھے کہ APMSO کو کیا ضرورت ہے کسی کالج میں آ کر اتنا بڑا پروگرام کرنے کی. دوسرا یہ کہ پھر اسکولوں سے آپ اس میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سارے اسٹوڈنٹ بچے اور پرنسپل بھی ہیں, چیمبر آف کامرس کے بھی لوگ تھے یہاں پر, اور بہت اچھا عمل ہے. اس لیے میں نے اس پہ ایمفسائز کیا APMSO. تو میرا پھر ایک بار ان سے یہی سوال ہے کہ جی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے, جو ایک مائنڈ سیٹ ہے سیکٹر انچارج والا, تو اس حوالے سے ذرا فرمائیے. بہت شکریہ کاشف بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے رکھا اور یہاں پہ آپ ہمارے حاضر ہوئے. تو جو آپ نے سوال کیا کہ خاص طور پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں یہاں پہ ہم موجود ہیں گورنمنٹ مو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کوثار میں. دیکھیں آپ کے سامنے کے معاشرے میں روزگار کے کتنا فقدان ہے, تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم, جیسے مجھے یہاں پتہ چلا کہ ہم خود یہاں سے, میں خود یہاں سے پاس آؤٹ ہوں, میں نے ڈپلوما یہاں سے کیا ہے, لیکن میری خواہش تھی کہ میں یہاں پہ ٹیکنیکل اسکولس کیوں نہیں ہونے چاہیے, کہ میری بیسک ہی ٹیکنیکل کیوں نہیں ہونی چاہیے, میں جنرل پڑھائی کے بعد ہی کیوں اپنے ڈپلوما میں یا ٹیکنیکل پڑھائی میں موو کروں. تو بچوں کو پیشہ ورانہ صلاحیت دینے کے لیے, ان کو فنی تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے, ان کو ایک اچھا روزگار دلانے کے لیے یہ ہم نے ایک APMSO نے, میری پوری کمیٹی نے سمیت, ہم نے اس کا انیشیٹو لیا تاکہ وہ کسی جگہ نوکری نہ کرے, وہ اس کا اپنا کام ہو. تو یہ میرا یہ APMSO کا انیشیٹو ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ظاہر ہے چونکہ اس اسکرین کے تھرو تو یہ ساری ڈیٹیل پہنچنی ہے لوگوں تک, لیکن جس لوکیشن پہ اس وقت آپ اور میں موجود ہیں یہ کوثار کہلاتا ہے سارا, تو یہاں کی سراؤنڈنگ کے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. میرے لیے بہت حیران کن ہے کیونکہ اور مشینری بھی آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ بہت عمدہ قسم کی اپڈیٹڈ ورژن کی مشینری بھی یہاں پر موجود ہے, مانا سب کچھ ہے, پھر بس لوگوں کو لانے والی ہی بات ہے. تو کیا ڈور ٹو ڈور کی بھی کوئی سہولت آپ نے رکھی ہے؟ نہیں انشاءاللہ جو سر لیک ہمارا یہ ہوا کہ اس کالج نے یا اس انتظامیہ نے ہم سے کچھ پہلے جب ہم سے رابطہ کرتی, تو ہم جو یہ 9 میٹرک کے یا فرسٹ انٹر کے جو ایگزام گزرے ہیں تو ہم اس میں اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایگزام ہی ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے کہ اس میں بچہ ہر جگہ گیدر ہوتا ہے. تعلیمی اداروں کا, گورنمنٹ اسکولس کا آپ کو پتہ ہے کہ بچہ آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہے, تو ہم اس میں ان کی اچھی پبلسٹی کرتے ہیں, کوئی ایسے بروشرز بنواتے ہیں, کوئی ایسے پوسٹرز بنواتے ہیں, وہاں پہ لگاتے ہیں. لیکن ہم نے اس کا انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ جیسے ہی جولائی کے اینڈ میں جیسے اسکولز آن ہوتے ہیں تو ہم اس کی کاؤنسلنگ ایک فوکل پرسن یہاں سے ہم بنائیں گے اس کالج کا, تاکہ جو اس کی بریفنگ دی جائے گی وہاں پہ ہمارے ساتھ چلے, تاکہ ہم کلاس میں جیسے ہم اپنی APMSO کی جگہ میں کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ اس سارے جو بھی ٹریڈس یہاں پہ کیے جائیں گے اس کے کاؤنسلنگ کرے اور بچوں کو جتنا راغب کر سکتا ہے اس طرف فنی تعلیم کی طرف وہ چیز یہاں پہ عمل میں لے کے آئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ساتھ حماد رضوان یہ بھی فرمائیے کہ چونکہ آپ پورے حیدرآباد کے انچارج ہیں, تو اور باقی انسٹیٹیوٹ میں, کالجز میں کتنا ایکسیس آپ کو اور اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کتنی آسانی دے رہے ہیں؟ دیکھیں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم تو جو ہم سے رابطہ کرے, جو ہم سے آسانی چاہے, جو ہم سے کوئی چھوٹی موٹی آسانی چاہے تو ہم آگے سے آگے بڑھ کے ان لیگل وے, بالکل اسٹیٹ وے. بہت شکریہ حماد صاحب آپ کا. ناظرین میں آج موجود تھا اس کالج میں اور اس پروگرام کی تمام تر ڈیٹیل آپ تک پہنچی. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان کاشف رفیق کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے جیمز TV.